آج جب بھی کہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ملک کے اندر ہو یا پوری دنیا کے اندر ہو، چاہیے تو یہ کہ ہم سب سے پہلے اسلام کی طرف بھاگیں، ہم سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹیں۔ مسائل، مصائب، ساری چیزیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ان کا حل بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن نہیں، ہمارا اجتماعی شعور کیا ہے کہ ہم فوراً عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کرتے ہیں، ہم فوراً اپنے تجزیے اور تبصرے کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کے اسباب اور اس کا یہ، اس کا حل، اور اس کو اس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، اس کو اس طرح سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بھائی، اب آپ اس بات کو سمجھیے، ہمارے ملک میں جتنے بھی فسادات بپا ہیں، ہمارا معاشرہ جن بگاڑ کا، جن بیماریوں کا شکار ہے، اگر ہم نے ان بیماریوں سے نکلنا ہے، اگر ہم نے ان سارے پریشانیوں سے نکلنا ہے، تو اللہ رب العالمین کا جو طریقہ ہے، اللہ رب العالمین کا جو دیا ہوا نظام ہے، اس کو اپنانے میں خیر۔ عرصہ دراز ہوا، صرف ایک بات کو آج ہم تذکرہ کریں گے، اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں جن کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ رب العالمین کا دیا ہوا طریقہ کیا ہے، لیکن صرف ایک چیز کو آج سمجھیے کہ عرصہ دراز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک جنگلی معاشرہ، ایک درندگی پر اور بہیمیت پر مبنی معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں، ہم خود جب اپنے معاشرے کی یہ کریہ شکل دیکھتے ہیں، ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم کیسے لوگوں میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے ارد گرد کیسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس حال تک اپنے معاشرے کو پہنچانے میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے ارباب حل و عقد اور اقتدار و اختیار کا، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو سارے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل اسلام پیش کرتا ہے، چلو اسلام کی نہیں مانتے، کچھ منطقی باتوں کو ہی مان لو، لیکن نہیں، جب کہا جائے کہ اللہ کی حدود، اللہ کے قوانین، اللہ کا نظام، تو کہتے ہیں بھئی ایسے سخت قوانین، ایسا سخت نظام، ہم سزائے موت دینا شروع کر دیں لوگوں کو، ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، ہم لوگوں کو قتل شروع کر دیں، یہ تو بڑی درندگی ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر اس کو تسلیم نہیں کرتا، ہم نے یونائٹڈ نیشن میں بیٹھنا ہے، ہم نے دنیا کی قوموں کے ساتھ بیٹھنا ہے، دنیا میں تو سزائے موت کہیں نہیں دی جاتی، پاکستان میں سزائے موت ہم کیوں دیں؟ حالانکہ ان عقل کے بدھوؤں کو، ان اندھوں کو خود اندازہ نہیں ہے کہ دنیا ساری نے سزائے موت کو، وہ ممالک بھی، آپ کہیں گے اچھا جی آپ سعودیہ کی بات کریں گے، سعودیہ بھی تو مسلم ملک ہے، یہ ریڈیکل سزائیں، وحشیانہ سزائیں جو ہیں، یہ تو اسلام کا بڑا چہرہ مسخ کرتی ہیں، دنیا میں تصویر یہ جاتی ہے کہ اسلام بڑا متشدد دین ہے۔ نہیں بھائی، آپ سٹیٹسٹکس اٹھا لیجئے، بلکہ یونائٹڈ نیشن تو خود کہتا ہے کہ دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو وحشیانہ انداز سے سزائے موت دیتے ہیں اور ہمیں اس کا ریکارڈ نہیں پیش کرتے، ہمارے سامنے ڈسکلوز نہیں کرتے۔ ان میں سر فہرست چائنا ہے، چین ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت دینے والا ملک چین، اور دنیا میں تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ سزائے موت دینے والا ملک خود امریکہ ہے۔ اگرچہ امریکہ کی کچھ ذیلی ریاستوں میں سزائے موت پر پابندی ہے، لیکن فیڈرل سطح پر، وفاقی سطح پر امریکہ میں سزائے موت پر مرسی ڈیتھ کا طریقہ، زہر کا انجیکشن لگا کے موت دے دینے کا طریقہ امریکہ نے رائج کیا، الیکٹرک چیئر کے اوپر بٹھا کے کرنٹ کے جھٹکے سے بندے کو مار دینے کا طریقہ امریکہ نے دنیا میں متعارف کروایا، اور بے شمار طریقے مجرموں کو سزا دینے۔ لیکن یہ سب کچھ جو چائنا کر رہا ہے، جو امریکہ کر رہا ہے، یہ دنیا کے دیگر اللہ کی وحی کی روشنی سے عاری معاشرے اور قومیں کر رہے ہیں، وہ سب جائز ہے، وہ سب روا ہے۔ اگر ایران سزائے موت دے، اگر سعودیہ میں سزائے موت کا قانون ہو، اگر پاکستان میں لوگوں کو پھانسی لگانے کی بات، او نہیں 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 نہیں، ہمیں دنیا میں سافٹ امیج پیش کرنا ہے، ہمیں دنیا میں اسلام کا جو مثبت چہرہ دکھانا ہے۔ ہم جب اس طرح کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے بھی دیکھو یہ مسلمان کیسے کام،
حالانکہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ دنیا ساری کے مسئلوں کا حل اسلام میں ہے، بجائے اس کے کہ ہم دفاعی پوزیشن میں آ جائیں اور ہم اپنے ڈیفنس میں آ جائیں کہ نہیں بھئی نہیں، یہ تو اسلامی سزائیں ہیں ہی نہیں، یہ تو ملاؤں نے بنائی ہوئی سزائیں ہیں، یہ تو ملاؤں کا بنایا ہوا نظام ہے۔